تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کا اجر اس لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ایسی ہے، تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنے پیشانی زمین پر رکھتا ہے نا، تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے۔ ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری ہر مانگی ہوئی دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے، بہت ہی خاص ہوتی ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری تو نہیں کوئی تہجد پڑھتا ہے تو محبوب کی محبت کے لیے ہی پڑھتا ہے، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا ہی سکون ہے۔ اور تہجد کی توفیق بھی صرف انہی کو ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں کبھی، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں مانگی ہو۔ صرف تہجد میں وہ نماز پڑھی جاتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر نہ کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے نا، تب اللہ پاک بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ اب کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے پکی ہو گئی نا، تو آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ کسی کے پیچھے جانے کی بجائے وہ سب آپ کے پیچھے آنے لگیں گے۔ کسی کی ہمدردی آپ کو نہیں ملے گی اور نہ ہی آپ کو کسی کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کو اتنا اجر دیتے اور سننے کے لیے پہلے آسمان پر آتے، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے بھی پار سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے اتنا جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ تو اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں ہوتے۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر سجدے میں جانا کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرے گا، اور جو دعا تہجد میں مانگی گئی ہو اس دعا کا تو مقام ہی بہت الگ ہے۔ مایوس نہ ہوا کریں، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم کون سی اذیت سے، کس وقت سے، کتنی دیر سے گزر رہے ہو۔ یقین مانو وہ تمہیں جوڑتا ہے، تمہیں توڑتا نہیں۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دے گا۔
تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں نا، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب ہزار گن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ جو کہانی تہجد تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں نا، پھر وہ ادھوری کبھی نہیں رہ سکتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے نا، وہ بس صرف ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش رکھتا ہے، اور اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تہجد کی دعائیں بھی اس کی وجہ بن سکتی ہیں، اور جلد تم حاصل کرو گے جو تم چاہتے ہو، جس کا تم انتظار کر رہے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، جاگتے ہو۔ جب رات کے آخری پہر میں اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اور جو دکھ رات کو سونے نہ دے، ان دکھوں کا مرہم صرف تہجد کے سجدے میں ہے۔ جن تکلیفوں کا علاج کہیں نہیں، ان تکلیفوں کا علاج صرف تہجد کے سجدے میں ہی ہے۔ اس وقت کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش آتی ہے، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش کے بارے میں جانو، اس وقت اٹھنا سیکھو، خود کو مضبوط کر لو، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، دیکھو حقیقت کو تسلیم کرو، اور اللہ کے کن پر یقین رکھو، توکل رکھو اللہ پر، پھر دیکھنا کیسا ہوتا ہے معجزہ۔ معجزے ایسے ہوں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گے۔ صبر کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سوچے سب وقتی ہیں، خوشی بھی عارضی تھی اور تمہارا دکھ بھی عارضی۔ ایک نیا سفر منتظر ہے آگے تمہارا، خوشیاں منتظر ہیں تمہاری۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو دیکھو جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے نا کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا، فوراً اٹھنا، وضو کرنا، خشوع کے ساتھ وہ نماز پڑھنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اللہ آپ جانتے ہیں میں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آئی ہوں، اور آپ مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا۔ میں ماضی کے گناہ میں پھر پڑنا نہیں چاہتی۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی۔ تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دے دی، راستے کے لیے چنا ہے۔ سارے دن سب کے لیے اچھے اور سب کے لیے برے نہیں ہوتے، نہ ہی اللہ ہر انسان کو ہر قسم کی تنگی دیتا ہے۔ کچھ چیزوں پر تنگی ہوتی ہے، کچھ میں آسانی۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرتے کرتے ماہر ہوتا ہے، نعمتوں کا حساب کتاب نہیں رکھتا، اور وہ بھول جاتا ہے کہ اسے کتنی نعمتیں عطا ہوئیں۔ امام شافعی کہتے ہیں، آزمائش جب بہت تنگ ہو جاتی ہے نا، تو سب کچھ کھل جاتا ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیر کن میں بدل جاتی ہے۔ اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں، اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے۔ وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہیں، وہاں ایک ایک پل ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تم پرسکون ہو جاؤ، وہاں زیادتی نہیں ہوتی۔ آنکھ سے بڑھ کر نکلے ہوئے آنسو اور تمہارا آنکھوں دیکھا حال، اللہ نے جو سنا ہوتا ہے اللہ اس پر کن کہہ دیتا ہے۔
وہ تمہیں اس کا اجر ایسے دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود پر رشک کرو گے۔ وہ مہربان کچھ بھی نہیں بھولتا ہے۔ اور کیا خبر یہ بس تکلیف کی آخری رات ہو، کیا خبر اس کے بعد اس رب کی کرم کی برسات ہو۔ اس لیے اللہ پر یقین رکھنے والوں دعائیں مانگتے رہو، دعاؤں کو کبھی بھی معمولی مت سمجھو، اور اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھو۔ اللہ بے شک سننے والا ہے، وہ تمہاری دعائیں ضرور سنے گا۔ اور یہی سب سے بڑی قبولیت کی نشانی ہے تمہارا تہجد تک اٹھ کر آنا اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا، اور پھر جب تمہاری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو اس طرح سے نکلتے ہیں کہ تمہاری تکلیف اللہ کو نظر آ جاتی ہے، یہی تہجد میں مانگی ہوئی دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ مانگتے رہو اللہ سے، بے شک وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔